حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فن میں امام تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی فن کے امام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں کہ جو ہر فن میں امام ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اگر سخاوت دیکھی جائے تو پھر بھی پہلے نمبر پر، اگر شجاعت دیکھی جائے تو پھر بھی پہلے نمبر پر، اگر حضرت ابو بکر صدیق کے علوم دیکھے جائیں تو پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اور میں نے اس دودھ کے پیالے سے خوب پیا، پھر جو بچا میں نے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کی تعبیر سمجھے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں، اور اس دودھ سے مراد وہی علم ہے نا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم نے صحیح کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اسی علم سے حصہ حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا امام وہ ہو جو کتاب اللہ کا علم رکھنے والا ہو، جو تم سے زیادہ علم والا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو خود امام بنایا کہ اپنی موجودگی میں حضرت ابو بکر کو امامت کے منصب پر فیض کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ابو بکر جس قوم میں ہو اس قوم کے لیے لائق نہیں کہ کوئی اور امام بنے، ابو بکر کے لیے ہی لائق ہے کہ وہ امام بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم قرآنیہ بھی رکھتے تھے، تفسیر کا علم بھی رکھتے تھے، حدیث کا علم بھی رکھتے تھے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والے تھے۔ کیسے کہ جب بھی صحابہ کو کسی بھی مسئلے پہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی ضرورت پڑتی، جب بھی ان کو یہ حاجت پیش آتی کہ یار اس مسئلے پر نبی علیہ السلام کی حدیث مل جاتی، تو اس وقت سنانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہی ہوتے۔ مشکل وقت میں قرآن کی آیت سنانے کا موقع ہو تو حضرت ابو بکر صدیق سناتے تھے۔ مشکل وقت میں جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو حدیث سنانی ہو تو حضرت ابو بکر صدیق ہی سناتے تھے۔ اس پہ بے شمار واقعات ہے کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو تمام صحابہ پریشان تھے، اور اس وقت نبی علیہ السلام کی اس یار غار نے سب کو دلاسا دیا اور کھڑے ہو کر کہا وما محمد الا رسول۔ تمام حیران و پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر تو گر پڑے، کہتے مجھے تو ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اور پھر جب قریش اور انصار آپس میں فیصلہ کر رہے تھے کہ یار خلیفہ کس قوم میں ہو، وہ کہہ رہے تھے ہم سے ہو، وہ کہہ رہے تھے ہم سے ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلیفہ ہمیشہ قریش سے ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ حضور نے خود فرمایا کہ مجھے تعبیر بتانے کا حکم دیا گیا اور مجھے تعبیر کا علم دیا گیا، اور میں نے ابو بکر کو سکھا دیا۔ حضرت محمد بن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے امام اور ماہر استاد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ماہر انصاب نسب پر بحث کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے ماہر حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے۔ اسماء الرجال والے جن اماموں سے اور جن سے نسب کے بارے میں روایتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نسب بیان کرنے میں حضرت ابو بکر کا شاگرد ہوں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق عرب کے ماہر نسب بیان کرنے والے ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے ایک ایک علم پر بحث کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علوم غیبیہ، علوم ظاہر عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر کو نبی علیہ السلام نے بے شمار علوم عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق علوم میں بھی، علم میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔
کیونکہ اگر پہلے نمبر پر نہ ہوتے، قرآن کا علم رکھنے میں پہلے نمبر پر نہ ہوتے، تو نبی علیہ السلام ان کو امام نہ بناتے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کے علم میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔